رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسی باتیں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم اپنے والدین کے لیے وہ کام کریں ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بے پناہ اجر سے نوازتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنتی ہیں، اور ہمارا یہ وجود ان کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے ساتھ سب سے قریبی تعلق اور تمام رشتوں سے بڑھ کر عزیز ترین رشتہ ہمارے والدین کا ہوتا ہے۔ تو جس طرح اس رشتے کی اہمیت اور خوبصورتی ہے، اسی طرح یہ رشتہ دنیا میں بھی اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا دفعہ اپنی عبادت کے بعد، اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے بعد جو تاکیدی حکم دیا وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے، خصوصاً اس وقت کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ اور یہ وہ وقت ہوتی ہے کہ جب ہمارے والدین بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، ہماری جوانی ہوتی ہے اور ہمارے اوپر بے شمار اور بھی ذمہ داریاں، جیسے ہمارے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، تو وہاں اس وقت ان کی دیکھ بھال کا تاکیدی حکم دیا، اور پھر جو ان کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کرے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اس کا بے پناہ اجر ہے۔ ان کے ساتھ غصہ نہ کرنا، ادب و احترام سے بات کرنا، ان کے سامنے اف تک نہ کہنے کا حکم ہے، اور پھر ان کی نافرمانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہ کبیرہ قرار دے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، وہاں ساتھ ساتھ والدین کا شکر گزار ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہم نے والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری کے ساتھ اٹھائے رکھا، اور اس کے لیے حکم ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ تم نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور جب تم واپس لوٹ کے جاؤ گے تو اس کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نافرمانی کی تمہیں سزا دیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں، یعنی تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار انسان کے اپنے والدین ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی انہیں بہترین سلوک کا حقدار ٹھہرایا۔ اور بہترین صدقہ جاریہ ہم اپنے والدین کے لیے کیسے بن سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہوتی ہے اپنے والدین کے لیے، کہ جو وقت پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ہمارا رویہ ہر ایک کے ساتھ اچھا ہے، ہمارے اخلاق بہترین ہے، ہماری چال چلن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ایک ایک ایکشن کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو یہ ساری باتیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں، کیونکہ نیک اولاد کا ایک ایک ایکشن اس کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ۔ پھر یہ کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، ہر نماز کے بعد ان کے لیے ان کی طرف سے استغفار کرنا، اور مغفرت کی دعائیں جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ، کہ اے اللہ انہیں بخش دے، اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان سے درگزر فرما، اے اللہ ان کی بہترین مہمانی فرما۔ پھر ان کے لیے سجدوں میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ اور پھر اگلے درجے پہ آتا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا حسن سلوک بڑھا دیں، خاص طور پہ جب والدین دنیا سے چلے جائیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ فلاں رشتے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، جیسے ہمارے قریبی رشتے ہوتے ہیں، ہماری خالہ ہیں، یا وہ ایسے رشتے کہ جن کے ساتھ والدین کا، ہماری امی کا، ہمارے ابو کا بہت زیادہ پیار تھا،
تو ان رشتوں کے ساتھ اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کے بہترین سلوک کرنا، اور پھر یہ کہ ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا، ان کے لیے کوئی فی سبیل اللہ کام، یعنی پانی کا کنواں کھدوا دینا، یا ایسا کام کریں کہ جو جاری رہنے والا ہو، کہ جس کا اجر انہیں مسلسل ملتا رہے۔ جیسے کوئی ہسپتال بنوایا جا رہا ہے تو اس میں کچھ اماؤنٹ دے دیں، یا جتنا آپ کام کروا سکتے ہیں ہسپتال میں جو غریبوں کے لیے بنوایا جا رہا ہو، اس میں اپنی طرف سے جتنا ڈال سکتے ہو حصہ ڈالیں۔ مساجد یا مدارس میں جہاں کام کروانے کی ضرورت ہو وہاں پہ حصہ ڈالیں۔ دین و دنیا کے کسی بھی پروجیکٹ میں آپ ان کی طرف سے یا اپنی طرف سے جو بھی حصہ ڈالیں، ساتھ ان کی بھی نیت کریں، ان کی طرف سے ڈالیں، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ جب آدمی اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، ان کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ جب ایک درجہ بھی ہمارے والدین کا بڑھتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس نیکی کے صلے میں ہمارا درجہ بڑھایا گیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری نیک اولاد کی وجہ سے وہ تمہارے لیے یہ کر رہے ہیں، تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے کوئی روزے رہتے ہیں، ان کی طرف سے آپ کو معلوم ہے تو ان کی طرف سے آپ روزے بھی رکھیں، اور ان کی اگر کوئی زکوٰۃ ڈیو ہے تو وہ بھی ادا کریں، ان کی طرف سے عمرہ کریں، حج کریں۔ یہ مطلب بہترین حسن سلوک ہے جو والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ہم اپنی طرف سے اپنی کوشش کے ساتھ اجر کما سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ اجر کی امید کے ساتھ ہم یہ سارے کام کریں، اور جبکہ اس کا ابدی فائدہ بھی ہوگا کہ یہ ساری نیکیاں انسان کے اپنی طرف پلٹ کے آتی ہیں، یعنی آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے والدین کی خدمت دنیا میں بھی کی ہے، ان کے چلے جانے کے بعد بھی ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے صلے میں ہماری اولاد کو نیک کریں گے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے، ہم ان کی طرف سے بہترین سلوک پائیں گے، ہمارے بچے نیک ہوں گے، ہماری عمر میں اضافہ ہوگا، رزق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہمارے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، اور یہ نیکیاں انشاءاللہ ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بنیں گی۔ اور اس کے برعکس وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، یہ اس کی نافرمانی جہاں حرام ہے وہاں یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسے شخص پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے جو نافرمانی کرے یا گالی دے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی، ایک ان میں سے والدین کا نافرمان ہے، یعنی والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والا شخص، اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، اور اگر آپ کو ان کی طرف سے کوئی شکایت ہو بھی تو تب بھی ان کے حق میں مسلسل دعا کیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی، اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ واکرم نزلہ۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اور آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم جو بھی دعا کریں، ہم جو بھی کام کریں، ہم والدین کے لیے جو بھی نیکی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کریں اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول کرے، اور اسی نیکی کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔